السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان نیوز، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ نیوز سیگمنٹ ہے، اس میں تجزیہ نہیں ہے، صرف خبریں ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکن محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات میں مسلسل چیلنجز اور مواقعوں کا سامنا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں $101 ملین کے پاکستانی بجٹ کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے منگل کو امریکن ایوان نمائندگان کی سب کمیٹی کو بتایا کہ یہ رقم پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے، چائنا پہ مزید انحصار کو روکنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تو امریکن محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا کہ جنوبی اور وسط میں یہ جدوجہد روسی اور چائنا کے ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے اور دہشت گرد گروپس کو روکنے کے لیے ہے۔ ڈونلڈ لو نے بتایا کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ پاکستانی بجٹ کی پابندیوں میں رہ رہا ہے۔ ہماری پہلی ترجیح انڈو پیسفک میں شراکت داری بنانا ہے اور چائنا بحر ہند میں فوجی اور تجارتی قدم جمانے کے لیے کوشاں ہے۔ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیش کرنے کا کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگست کے آخر میں IMF ایگزیکٹو بورڈ سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے گا، اور ایک خوشخبری سنائی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ بیرونی فائنینسنگ گیپ پر مذاکرات جاری۔ بیرونی فائنینسنگ گیپ پر مذاکرات سٹاف لیول معاہدے کی منظوری میں رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر توانائی اویس لغیری کے ہمراہ چائنا کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ اس کا مقصد $15 بلین کے توانائی قرضوں کو ری شیڈیولنگ پر بات چیت کرنا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 200 اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں اور ترقیوں کی تحقیقات کے بعد گریڈ 22 تک 200 پوسٹ ختم کر دی گئی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی 1700 میں سے 1500 اسامیاں اب رہ گئی ہیں، اور گریڈ 22 کی 3 اسامیاں سمیت حالیہ برسوں میں کی جانے والی متعدد بھرتیاں اور ترقیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ سیکریٹریٹ میں گریڈ 21 کی صرف 10 اسامیاں باقی رکھی جائیں گی، اور تحقیقات کے بعد گریڈ 22 کا ایک سیکرٹری مستعفی ہو گیا، جبکہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ چائنا میں ہونے والے مذاکرات میں الفتح اور حماس سمیت 14 فلسطینی دھڑوں نے اختلافات ختم کرنے پر اتفاق کیا، اور اس حوالے سے ایک معاہدے پہ دستخط بھی کیے ہیں۔ چائنا کی ثالثی میں 3 روزہ مصالحتی مذاکرات ہوئے، اور چائنا وزیر خارجہ وانگ یی نے بھی معاہدے کی باضابطہ تصدیق کی ہے۔ معاہدے کے اہم نکات میں فلسطینی علاقوں میں عارضی قومی سلامتی حکومت قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ عارضی قومی مصالحتی حکومت جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پٹی اور مغربی کنارے کا انتظام سنبھالے گی۔ قومی مصالحتی حکومت تمام 14 دھڑوں پر مشتمل ہوں گی اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے۔ معاہدے کے مطابق آزادانہ اور جمہوری انتخابات کے بعد ایک نئی فلسطینی نیشنل کونسل بنائی جائے گی، اور چائنیز وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ فلسطینی دھڑے اندرونی مفاہمت کی بنیاد پر جلد از جلد فلسطین کی آزادی حاصل کر لیں گے۔ اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کے واشنگٹن پہنچنے پر مظاہرین نے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ واشنگٹن میں اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ متعدد سڑکیں سیکیورٹی کے پیش نظر بند کر دی گئی ہیں۔ نیتن یاہو کو امریکہ آمد پر اسرائیلی جاریر کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے شہریوں کا سامنا ہے۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی کا نعرہ بھی لگاتے رہے، اور درجنوں افراد نے واٹر گیٹ ہوٹل کے سامنے بند شاہراہ پر احتجاج شروع کر دیا۔ نیتن یاہو اسی ہوٹل میں قیام پذیر ہوگا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی مشترکہ دعوت پر امریکہ آیا، جہاں وہ 24 جولائی کو کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکن سیکرٹ سروس ڈائریکٹر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکن سیکرٹ سروس کے ڈائریکٹر کمبرلی شیاٹل نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ ناکامی کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر کمبرلی نے گزشتہ روز حملہ روکنے پر ناکامی کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن مستعفی ہونے کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری ایجنسی ٹرمپ کو تحفظ دینے اور حملے کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ٹرمپ پر حملے کے بعد سیاسی جماعتوں نے سیکرٹ سروس کی ناکامی پر سوالات اٹھائے اور پوچھا تھا کہ آخر کیوں ہماری ایجنسی اتنی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن صدارتی دور سے دستبردار ہونے کے بعد پہلی بار عوام میں نظر آئے جب ان کی کووڈ کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، تو وہ وائٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ امریکن پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس جانے کے لیے ہوائی جہاز میں سوار ہوئے تو صحافیوں نے ان سے سوالات کیے کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں، وہ اس دور سے کیوں باہر ہو گئے، اور کیا ان کی نائب صدر کیملا ہیرس جو ہیں وہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتی ہیں۔
تو بائیڈن نے سوالات کا جواب نہیں دیا، بس ہاتھ اٹھا کر تھمز اپ کا اشارہ کر دیا۔ اور امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن کل رات 8 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کا خطاب پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات صبح 5 بجے نشر ہوگا۔ جو بائیڈن کا ماننا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ریس سے باہر ہونے کا میرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ایک انتہائی اہم خبر پر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں اسلامک اسکالر اور مبلغ انجم چودھری کو دہشت گرد قلندر گروپ المہاجرون کی معاونت اور آن لائن حمایت کا قصوروار قرار دیا گیا۔ انجم چودھری نے 2014 کے بعد سے ALM تنظیم کے لیے نگران کردار ادا کرنے کا مجرم پایا گیا۔ وہ لندن میں قائم اسلامک تھنکرز سوسائٹی کو لیکچرز دیتے تھے۔ ان کے لیکچرز کے بارے میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ ALM کے لیکچرز جیسے ہی تھے، اور اس سے پہلے چودھری کو 2016 میں اسلامک اسٹیٹ کی حمایت کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی اور 6 مہینے کی نصف سزا کاٹ چکے تھے جب لائسنس آپ یہ سمجھیں کہ پے رول پہ رہا ہوئے۔ انجم چودھری کے ایک اور مددگار خالد حسین کو 30 جولائی کو سزا سنائی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں اب تھوڑا سا سکون ہے۔ پرائم منسٹر حسینہ واجد نے کوٹا سسٹم پہ سپریم کورٹ کا حکم قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت آج سرکاری ملازمتوں میں کوٹے سے متعلق فیصلے کو باضابطہ طور پہ قبول کرے گی۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں حالات پرسکون تو ہیں، لیکن کرفیو جاری ہے، جبکہ انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز بدستور بند ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طلبہ نے حسینہ واجد کو پرتشدد کریک ڈاؤن پہ معافی مانگنے اور یونیورسٹیز دوبارہ کھولنے سمیت 8 مطالبات پورے کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ کٹمنڈو میں نیپالی ایئر لائن کا طیارہ ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ تباہ ہونے والے سوریا ایئر لائن طیارے میں کرو ممبر سمیت 19 افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشنز جاری ہیں، اور ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق طیارہ ٹیک آف کے دوران پسٹن کے باعث حادثے کا شکار ہو کے تباہ ہوا۔ برطانیہ میں خواتین پہ تشدد کے جرائم وبائی بیماری کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ برطانیہ میں خواتین اور لڑکیاں پرتشدد جرائم کی وبائی سطح کا شکار ہیں۔ ایک رپورٹ میں 1 سال کے اندر ایسے 10 لاکھ سے زیادہ جرم درج کیے گئے ہیں۔ اور برطانیہ کے نیشنل پولیس چیف کاؤنسل اور کالج آف پولیسنگ کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 2022 سے 2023 تک انگلینڈ اور ویلز میں رپورٹ ہونے والے کرائمز کا تعلق 20% خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد، اور اس عرصے کے دوران ہر 6 مہینے میں ہر 6 میں سے ایک قتل جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس سے متعلق، تو ہر 12 مہینے میں کم از کم ایک عورت پر یعنی تشدد کا جرائم جو ہے اس کا شکار ہوئی، جس میں عصمت دری ہے، ہراساں کرنا، آن لائن جنسی استحصال یہ شامل ہے۔ ڈپٹی چیف کانسٹیبل میگی ہیلپ نے کہا ہے کہ غیر رپورٹ شدہ جرائم کی وجہ سے تعداد زیادہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے مبشر لقمان یوٹیوب چینل، جس میں صرف آپ کو نیوز سنائی جا رہی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انڈے دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔